أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات پڑھیں عزیزان محترم، اگرچہ آج وقت کے لحاظ سے آپ حضرات کو بھی کافی زحمت کا سامنا کرنا پڑا، دیر بھی ہوئی اور فلائٹ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے، بہرحال آج کی مجلس میں نسبتاً چاہوں گا کہ مختصر رکھوں، اور کل سے انشاءاللہ میں جس موضوع کو لے کر چلنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بھی کل ہی میں روشنی ڈالوں گا، اور پھر کل جو ہے وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے ہماری گفتگو ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ ماہ مبارک رمضان اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کی عبادات کو اس ماہ میں قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو اسپریچول، روحانی اور معنوی تاثیر اور اس کا ایفیکٹ جو ہے ہمارے پر ہوا، ہم اس کو پورے سال اس کو ریٹین کرنے کے قابل ہو سکیں، اس اثر کو اپنے اندر باقی رکھنے کے قابل ہو سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ آج اصالِ ثواب کی مجلس بھی ہے، مرحومہ فہمیدہ بانو بنت نور علی رحمۃ اللہ دارسی، ان کے اصالِ ثواب کی آج کی مجلس بھی ہے۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے مرحومین کو ہم یاد رکھ سکیں اور ان کے لیے ہمیشہ دعائے خیر کریں۔ صلوات پڑھ دیں۔ چونکہ اصالِ ثواب کی مجلس ہے اور ایک دو مناسبتیں ساتھ ہیں، تو میں شروع میں صرف اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو اس دنیا سے جس کی رحلت ہو جاتی ہے، وہ ہمارا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ احادیث اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم دنیا میں اور زندگی میں ایک دوسرے کے اتنے محتاج نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اتنے ضرورت مند نہیں ہوتے جتنے ہم مرنے کے بعد دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں بعض چیزوں کا ہو سکتا ہے اندازہ نہ ہو، لیکن جب انسان خود اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس وقت پھر انسان کو اندازہ ہوگا کہ روایات میں، احادیث میں اور قرآنی آیات میں جو اس حوالے سے بات کی گئی ہے اصالِ ثواب کے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے ایک بڑی مشہور اور معروف روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو مرنے والا ہے وہ جو دنیا میں لوگ ہیں، چاہے وہ اس کے عزیز و اقارب ہوں، چاہے اس کے دوست و احباب ہوں، وہ ان کے احسان کا منتظر رہتا ہے کہ اس پر وہ احسان کریں۔ اور بڑے عجیب الفاظ ہیں روایت کے۔ اس روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرنے والا جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کسی کام کو کرنے پر قادر نہیں ہوتا، وہ کسی کام کو کرنے پر قادر نہیں ہوتا، اور وہ صرف اور صرف
آپ کی دعاؤں اور صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بالکل اسی طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ جب خدا نہ کرے کہ کوئی ہاسپٹلائز ہو جائے یا سیریس قسم کی سکنس ہو اس کو، تو وہ مریض جو ہاسپٹل میں ہوتا ہے وہ ہر لمحہ محتاج ہوتا ہے ہر چیز میں دوسروں کا، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ نرسز ہوں، چاہے وہ سائیکیٹرکس ہوں، چاہے وہ آکوپیشنل تھراپسٹ ہوں، چاہے اس کے گھر والے ہوں، چاہے اس کو فوڈ اور کھانے کی ضرورت پڑے، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جب آخرت کے کریکٹرسٹکس بیان کیے جاتے ہیں، جب قرآن اور سنت میں ہم مرنے کے بعد کی زندگی کے اوصاف اور خصوصیات جو بیان کی جاتی ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا، یعنی کوئی عمل وہ نہیں کر سکتا، بلکہ جو عمل اس نے کیا ہے اسی کی تاثیر جو ہے اس کو حاصل ہوتی ہے اور پہنچتی ہے اس تک۔ لہٰذا جب مر جاتا ہے انسان تو اس میں اور دنیا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیں میٹیریلسٹک جو میٹیریل ہے وہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد ہمیں اسپریچول میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اسپریچول فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جو دعا کی صورت میں ہوتی ہے، جو قرآن کی صورت میں ہوتی ہے، جو صدقے کی صورت میں ہوتی ہے، جو بھی ہم اپنے مرنے والوں کے لیے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو واقعاً یہ توفیق دے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو کبھی بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے گزشتہ امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر مجھے تھوڑی سی آج بات کرنی ہے اور ایک دو نکات ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ جتنے دن میں یہاں پر ہوں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرآن مجید کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ قرآن اخلاقی، روحانی اور معنوی لحاظ سے اس کے جو مورل، ایتھیکل اور اسپریچول جو اس کے میسیجز ہیں وہ ہم کس طریقے سے اخذ کر سکتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ کا، ریفائنمنٹ آف ہارٹ کا مہینہ ہے، لہٰذا جتنا زیادہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسپرنگ آف قرآن، روایت میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تشبیہات جو احادیث اور روایات میں ہیں، یعنی ایک بہار کا جب موسم آتا ہے تو اس بہار کا انسان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔ جب ہر چیز سبز و شاداب ہو جاتی ہے تو اس کا انسان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس ماہ میں یہ چونکہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا اس قرآن کا ہماری طبیعت اور روح پر اثر ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اور لعلکم تتقون میں آخری اس ورڈ سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ تم متقی ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، اگر تم روزہ رکھو گے تو تم متقی ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں جہاں احکام بیان کیے جاتے ہیں وہاں احکام کا فلسفہ بھی بیان کیا جاتا ہے، وہاں احکام کی حکمت بھی بیان کی جاتی ہے، وہاں احکام کی فلسفی بھی بیان کی جاتی ہے۔ یعنی اگر تم نماز پڑھو تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اس لیے پڑھو جو تمہیں برائیوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو، اگر تم صدقہ دیتے ہو، تو ہم آج تک یہ سنتے ہیں کہ صدقہ دینے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں غربت ختم ہوتی ہے۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کی غربت کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جب ہم خمس دیتے ہیں، جب ہم صدقہ دیتے ہیں، تو جو اکنامیکل آسپیکٹ ہے
اس کے حوالے سے تو ہم جانتے ہیں، لیکن قرآن ایک بڑے باریک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، تم صدقہ دو، تاکہ اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکو، تاکہ اپنے آپ کی تطہیر کر سکو۔ لہٰذا یہ فلسفہ اور حکمت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک ہمیں کسی چیز کے فلسفے کا پتہ نہ ہو، جب تک کسی چیز کی حکمت کا پتہ نہ ہو، ہم اس سے کبھی استفادہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز موجود ہو، اگر ہمیں یہی نہ پتہ ہو کہ ہمیں اس سے فائدہ کیا ملے گا، تو پھر ہم اس سے استعمال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نماز ہم پڑھتے رہیں، لیکن اگر قرآن ہمیں نہ بتائے، احادیث ہمیں نہ بتائیں، روایات ہمیں نہ بتائیں کہ اس نماز کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، تو ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن اس کے فوائد سے دور رہیں گے۔ اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اور اس کا جو فروٹفل ہونا ہے وہ موجود نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور مقام پر ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری۔ اب دیکھیے چھوٹی سی آیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو۔ اب کہیں نماز پڑھنا قرآن میں نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا قرآن میں، نماز کو اسٹیبلش کرنا قرآن میں ہے۔ یہ جو ہم اپنے عام الفاظ میں کہتے ہیں نا نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز کو اسٹیبلش کرو، نماز کو قائم کرو۔ یعنی قائم کرنے کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نماز کو اس طرح پڑھو کہ وہ تمہیں پروٹیکٹ کر سکے، نماز کو اس طرح پڑھو کہ وہ تمہاری حفاظت کا باعث بن سکے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اسی طریقے سے قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم، ظاہر ہے کہ اس کے میڈیکل آسپیکٹس بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، ہزاروں فائدے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں میں اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے والا ہوں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے لعلکم تتقون۔ قرآن یہ کیوں نہیں کہتا کہ ڈیفینیٹلی ہم متقی ہو جائیں گے، ہم پرہیزگار بن جائیں گے، ہم تقوی کی منزل پر پہنچ جائیں گے؟ اس لیے کہ قرآن دو مقامات پر دو مختلف باتیں کرتا ہے۔ ایک وہ کہ جہاں پر آپ، بہت توجہ کیجئے گا، جہاں پر آپ کسی عبادت کا آغاز کرتے ہیں، اور ایک وہ مقام کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ صفات جو آپ نے پریکٹیکلی اور عملاً آپ نے ان صفات کو حاصل کر لیا ہے، یعنی وہ عمل انجام دے لیا ہے۔ وہ اگر آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ کی توحید اچھی ہونی چاہیے، اگر آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ صفات ہیں متقین کی، یہ اپنے اندر پیدا کریں، تو اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو قرآن کا جو انداز خطابت ہے یا تخاطب ہے یا مخاطب کرنے کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کسی عبادت کا، میں بھی دوسری طرف نہیں جانا چاہتا، کہ جب عبادت کا آغاز کی بات ہوتی ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ اب اس میں جو ہے وہ کیٹیگوریکلی تم جو ہو متقی ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ شاید تم متقی ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا شروع کرنا اور بات ہے، اور اس عبادت کو خلوص کے ساتھ جاری رکھنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ لہٰذا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم روزہ تو رکھیں، نماز تو پڑھیں، لیکن ہم اس کو تمام شرائط کے ساتھ پڑھ سکیں، یعنی وہ قبولیت کے درجے تک ہم جو ہے اس کو پہنچا سکیں، اس میں ہماری روحانیت بھی ہو، اس میں ہمارا خلوص بھی ہو، ہم اس میں ہمارا اخلاص بھی ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی روزہ رکھنے میں تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے تقوی کا باعث بنے گا، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہٰذا ان دروس کا اور ان لیکچرز کا جو ماہ مبارک رمضان میں پہلے 15 دن بعد میں بھی جو بھی لیکچرز ہیں ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اندر خلوص اور اخلاص اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اور روزے کو اور ان نمازوں کو اور ان عبادات کو اپنی پوری شرائط کے ساتھ جو ہے ہم ان کو انجام دیں۔ لعلکم تتقون کا مطلب جو ہے وہ ہمیں جب سمجھ آ گیا تو شروع میں خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
قرآن مجید کبھی یا ایہل الناس کی بات کرتا ہے، کبھی پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کرتا ہے، کبھی قرآن کا میسج تمام دنیا کے انسانوں کو ہوتا ہے، اور کبھی قرآن یا ایہا الذین آمنو کی بات کرتا ہے، یعنی قرآن کا میسج یہ ہے کہ تم پہلے مومن بنو گے تو پھر میرا میسج تم تک پہنچے گا، اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے تو تم تک یہ میسج پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو روزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، یہ خطاب کیا جا رہا ہے صاحبان ایمان سے۔ اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سن رکھا ہے یا نہیں، کہ جب بھی انسان قرآن کی کسی ایسی آیت کو سنے کہ یا ایہا الذین آمنو، ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ اس پر لبیک کہے۔ یہ لبیک کہاں پر کہا جاتا ہے؟ لبیک وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس چیز کا مخاطب ہوں، یعنی میں اس پر عمل کروں گا، یعنی مجھے ایڈریس کیا جا رہا ہے، کسی اور کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ تو گویا ہمارے امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت اس طرح سے ہو کہ یا ایہا الذین آمنو، تو تم پہلے تصور میں یہ لے کے آؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے خطاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی بات کا تقاضا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا پھر امام فرماتے ہیں، اب آپ روایت کے الفاظ سنیے، امام فرماتے ہیں کہ لذت و ما فی النداء، یہ روزے کی اور بعض چیزوں کی ہائر لیولز ہیں، بعض چیزوں کے انیشیل لیولز ہیں۔ یہ جو لیولز ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو عمل ہے، جو تم عمل انجام دیتے ہو، اس کے لکل عمل درجات، ہر عمل کے لیولز ہیں، ہر عمل کی سٹیجز ہیں، کوئی انیشیل لیول کا ہے، کوئی مڈل لیول کا ہے، کوئی ہائیسٹ لیول کا ہے۔ تو ایک یہاں پر آپ ایک جھلک دیکھیں کہ جو ہائر لیول کی اپروچ ہوتی ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لذت و ما فی النداء، کہ جب میں یا ایہا الذین آمنو کی آواز سنتا ہوں، یہ ندا سنتا ہوں، اس سے جو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے، اس سے جو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، ازال تعب العبادہ، اس کی وجہ سے جو عبادت کی خستگی اور تھکن ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ تو یہ کیا مقام ہوگا کہ جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کی تھکن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم دو طرح سے عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کو انجام دینا ہے، اور ہم اگر انجام نہیں دیں گے تو ہمیں اس کا عذاب ملے گا، ہمیں اس میں پنش کیا جائے گا، مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہماری ڈیوٹی ہے، اور اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو پھر ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا، ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ وہی عبادت ہے جس کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ جہنم کے خوف سے یا جنت کی لالچ میں، بلکہ میں اپنے رب کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے خدا سے محبت کرتا ہوں۔ اس محبت کے نتیجے میں آپ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، آپ اپنے بچے کے لیے اگر آدھی رات کو بھی آپ کو اٹھنا پڑے، اس کو ڈاکٹر کے بھی لے کے جانا پڑے، کیا آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ آپ کو کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام اور ذمہ داری آپ محبت کی بنیاد پر انجام دے رہے ہیں، آپ عشق کی بنیاد پر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی اور کا کوئی بچہ ہو یا کوئی اور شخص آپ کو آدھی رات کو اٹھائے تو آپ اس میں تکلیف محسوس کریں گے، آپ اس میں زحمت محسوس کریں گے۔ بس یہی تصور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، اور روایات اور احادیث کے اندر ہے کہ ہم جو ہے وہ تھکن کا احساس کرتے ہیں، ہم اگر تشنگی کا احساس کرتے ہیں، اگر ہم بھوک کا احساس کرتے ہیں، اگر ہم روزے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انیشیل لیول کے اوپر موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس منزل پر آنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ الصوم لی، بہت کم جگہ پر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے خطاب کرتا ہے کہ باقی ساری عبادتیں تمہارے لیے ہیں،
نماز بھی تمہارے لیے ہے، حج بھی تمہارے لیے ہے، زکوٰۃ بھی تمہارے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کی جزا تمہیں دوں گا۔ دیکھیں بعض جگہ پر قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَادْخُلُوا عِبَادِي وَادْخُلُوا جنتی، کہ تم میری جنت میں داخل کرو گا۔ جو نفس مطمئنہ کی منزل کے اوپر ہیں وہاں لفظ ہم استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ہماری جنت میں، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو شامل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جنت کے اس ہائیسٹ لیول کی بات کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں اپنی جنت میں تمہیں داخل کروں گا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ بس عزیزان محترم، میں نے 2-3 روایات لکھی تھی، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بیان کروں، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت کے دامن میں شاید اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں کل تفصیل کے ساتھ جو ہے میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں ان پورے 15 دن کے اندر۔ انشاءاللہ جو ہے وہ باقی سلسلہ جو ہے وہ کل اس کو جاری رکھوں گا، اور کچھ اہم روایات ہیں جس پر ہم ان چند دنوں میں غور کریں گے، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ جو قرآن مجید کی ایک اہم ترین سورہ ہے سورہ الحجرات، میں چاہوں گا کہ اس سورت میں جو بڑے امپورٹنٹ اخلاقی میسیج ہیں جس کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے ہے، ہماری انڈیویجول لائف سے ہے، ہماری کولیکٹیو لائف سے ہے، ہماری فیملی لائف سے ہے، ہماری کمیونٹی لائف سے ہے، اجتماعی زندگی سے ہے، ہم ان اخلاقی پیغامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آج اصالہ ثواب کی مجلس ہے، مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ صرف چند کلمات، چند جملات انہی مناسبتوں سے۔ ماہ رمضان میں مختلف مناسبتیں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کی ولادت ہے 15 رمضان کو، امام علی علیہ السلام کی شہادت ہے، لیکن ایک دن جو ہم منانے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ جناب ختیجہ کی رحلت ہے، جو 10 رمضان کو انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کی زندگی کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا، لیکن صرف یہ چند جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کو ختیجہ سے اتنی محبت تھی، جناب ختیجہ سے اتنی محبت تھی کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی رحلت کے بعد جب بھی کبھی جناب ختیجہ کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے اور آپ گریہ کرنے لگتے۔ بہت پوچھتے، اس پر جواب بھی دیا کہ میں کیوں آنسو بہاتا ہوں ختیجہ پر، انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں، لیکن ایک بات وقت کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ ختیجہ سے محبت اللہ کی دین ہے، ختیجہ سے محبت ہدیہ الہی ہے، یہ الہی ہدیے کے نتیجے میں میرے دل میں ختیجہ سے یہ محبت جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جناب ختیجہ کی رحلت کا وقت آیا تو آپ نے رسول اللہ کو خطاب کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے صرف کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے حق میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ مجھ کو معاف کر دیجیے گا، اور یا رسول اللہ دوسری وصیت یہ ہے کہ میری یہ بچی جناب فاطمہ 3 یا 5 سال کی تھی، میری اس بچی کو کوئی اذیت نہ پہنچائے، اور میری اس بچی کے سامنے کوئی اونچی آواز سے جو ہے وہ اس آواز کو بلند نہ کرے۔ بس اس طرح کی وصیتیں جناب ختیجہ نے کی۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب ختیجہ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بی بی آپ کی عظمت اور بزرگی کس کے سامنے روشن اور واضح نہیں ہے، لیکن آج جس بچی کے بارے میں آپ یہ وصیت کر رہی ہیں، یہ نصیحت کر رہی ہیں، کاش آپ اس وقت ہوتی۔ اس وقت کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہی فاطمہ ایک دن مدینے کی گلیاں اور دیواریں آپ کی اس آواز سے گونج اٹھیں گی کہ مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو وہ بھی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا رافع الدرجات انکا دافع البلیات انکا قاضی الحاجات
إنك كاشف الكربات إنك على كل شيء قدير.